نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النصر شریفہ سے۔ یہ سورہ بارکہ ترتیب کے اعتبار سے 110 نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 114واں نمبر ہے۔ گویا قرآن مجید فرقان مجید کی مکمل ترین صورتوں میں سب سے آخر نازل ہونے والی یہی سورہ بارکہ ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر بمقام منی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیا بارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیا بارکہ نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 80 دن میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم اس جہان رنگبو میں تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد پھر آیت الکلالہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 50 دن میرے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان رنگبو میں تشریف فرما رہے۔ پھر آیا بارکہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ نازل ہوئی۔ اس کے 21 یا 7 روز بعد میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم اس جہان رنگبو میں تشریف فرما رہے۔ اس سورہ بارکہ کے نازل ہونے کے بعد میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار فرماتے تھے۔ گویا میرے کریم آقا کو اس جہان سے اگلے جہاں کی جانب جانے کی طرف اس سورہ بارکہ میں اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء، اور جب آ گئی، نصر اللہ، اللہ تعالی جل وعلا کی امداد، والفتح، اور فتح آ گئی۔ فتح کا لفظی معنی کھول دینا ہوتا ہے، جس طرح فتح الباب دروازے کا کھول دینا، اور آپ کہتے ہیں دکان کا، مکان کا، گھر کا، پل کا، سڑک کا افتتاح کیا گیا، یعنی اس کو کھول دیا گیا ایک مقصد کی خاطر۔ فتح کا لفظی معنی کھل جانا ہوتا ہے۔ کسی علاقے کو فتح کا لینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی راہیں اس فوج کے لیے کھل گئیں، اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ گئی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سورہ فتح شریف والا وعدہ فرمایا تھا کہ اے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم، ہم آپ کو فتح مبین عطا فرمائیں گے۔ اور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر تشریف لائے۔ خلاق کائنات جل وعلا کی مرضی یہی تھی، وہاں ایک معاہدہ ہوا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کو جو مقام حدیبیہ میں ہوا تھا، اس فتح کا افتتاحی جو آغاز کے طور پر جو چیز تمہیدی ہوتی ہے، وہ افتتاحی باب اس کو قرار دیا۔ گویا اس کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا نے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت اللہ کے لیے ان راہوں کو آسان فرما دیا۔ بظاہر اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کی ساری باتوں کو مان لیا گیا تھا، جو ان کے مطالبات تھے، بلا کم و کاس ان مطالبات کو مان لیا گیا۔ جو بھی انہوں نے کہا میرے کریم آقا نے سب کچھ مان لیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ جانتے تھے ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان قریب اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم کو فتح عطا فرما دے گا۔ میرے کریم آقا کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ جل وعلا فتح عطا فرما دے گا۔ پھر وہی کچھ ہوا کہ اس دن جو معاہدہ کیا گیا تھا، معاہدے کے بعد جو بڑے بڑے قبائل سے چھوٹے قبائل تھے، ان قبائل کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ جس کے ساتھ تم چاہو، یہ 2 بڑی پارٹیاں بن گئیں۔ ایک پارٹی میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے غلاموں کی تھی، اور دوسری پر یہ عزت و عظمت کے اعتبار سے کائنات کی اعلیٰ ترین پارٹی، اور دوسری جو ذلیل ترین پارٹی تھی
وہ کفار مکہ کی پارٹی تھی۔ ان کو اس چیز کی اجازت مل گئی کہ تم جس کے ساتھ چاہو چھوٹے قبائل کو کہ تم ان کے ساتھ حلیف ہو سکتے ہو۔ حلیف حلف سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھی بن جانا، کہ تم میرے ساتھ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چنانچہ اس معاہدہ کے بعد بنو خزاعہ نے میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت کا ساتھ دیا، اور بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم نے بنو خزاعہ کا ساتھ دینے کا آپ نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھی، ہم تمہارے ساتھی۔ بنو بکر نے قریش کے ساتھ ایسا ہی معاہدہ کر لیا۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں دشمنی تھی۔ جس وقت یہ لوگ ایک اعتبار سے دونوں جانب پرسکون ہو گئے کہ نہ اہل مکہ اہل مدینہ پہ حملہ کریں گے، نہ اہل مدینہ اہل مکہ سے الجھیں گے، تو وہ چھوٹے چھوٹے قبائل جو تھے ان کی پرانی لڑائیاں وہ جاگ پڑیں۔ بنو بکر نے قریش مکہ کی معیت میں، جن میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور بہت دوسرے کافر تھے، ان کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور بنو خزاعہ کو بے دریغ قتل کیا، حتیٰ کہ بنو خزاعہ نے حرم کعبہ میں آ کر پناہ لی، ان کو وہاں بھی معاف نہ کیا گیا، بے دریغ قتل کیا گیا۔ بنو خزاعہ چونکہ رسول رحمت کے حلیف تھے، اس لیے انہوں نے میرے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت کو پکارا۔ حضرت سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں رسول رحمت صبح کے وقت، گویا تہجد کے وقت وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے فرماتے اچانک فرمانے لگے لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، نصرت نصرت نصر، میں نے مدد کی تمہاری، میں نے مدد کی۔ تو ام المومنین فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ تو میرے قریب نے فرمایا کہ بنو خزاعہ والوں پر۔ قریش کے بے وقوفوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا، انہوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، میں جواب ان کو دے رہا ہوں۔ میرے نبی کہاں تھے؟ مدینہ طیبہ میں، اور بنو خزاعہ کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں۔ ابھی وہ ایمان ہی لے کے آئے تھے، وہ کافر تھے۔ میرے نبی کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو مدینہ میں اطلاع دے دی اگر ایک ایمان والا میرے کریم مکہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع نہیں دے گا، اطلاع اللہ ہی دیتا ہے۔ ہمارا یہی ایمان و عقیدہ ہے۔ آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں نا، میں باتیں کر رہا ہوں نا، یاد رکھیے آپ کو سنوا بھی اللہ رہا ہے اور مجھ کو بات کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ وہ چاہے تو سب کے کانوں کو بند کر دیں، کوئی کچھ سن ہی نہ سکے، چاہے تو ہمارا موبائل دنیا کے دوسرے کونے سے سن لے، کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اسے سن لینا۔ میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت نے صحابہ کرام کو اطلاع دے دی کہ قریش مکہ نے بے وقوفی کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو سفیان آ رہا ہے اور اس مقصد کے لیے آ رہا ہے کہ وہ صلح کرے، لیکن اب صلح نہیں ہوگی۔ پھر بنو خزاعہ والے آ گئے اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم اتنی تیزی کے ساتھ اٹھے کہ سر انور پر لی ہوئی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اگر میں نے تمہاری مدد نہ کی تو میری مدد نہیں کی جائے گی۔ مراد کیا تھا؟ میں اپنے وعدے کی وفا کروں گا، میرے رب کا یہی حکم ہے کہ وعدے کی وفا کر، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ چنانچہ میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت اللہ نے تیاری شروع فرما دی۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا حمزہ کو بھیجا مکہ مکرمہ کہ حمزہ جاؤ، میرے آقا کے چچا محترم ہیں، حضور بڑا پیار فرماتے تھے ان کے ساتھ، فرمایا جاؤ چچا جاؤ، ان کو جا کے قریش مکہ کو یہ تنبیہ کر دو، بنو خزاعہ کے جتنے آدمی تم نے قتل کیے ہیں ان سب کی دیت فی کس 100 اونٹ ادا کر دو، ان کو دو اور ان سے معافی مانگو۔ اور بنو بکر کے جن افراد نے ان کے ساتھ ایسے ایسے کر کے کیا اور قریش والوں نے ان کو تادیب دو کرو، ان کو سزا دو، اور بنو بکر کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دو۔ اور اگر تمہیں یہ شرط بھی پسند نہیں تو حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ کیا تو اس کو کل عدم قرار دے دو، جو تمہارا جی چاہے وہی کر لو۔ چنانچہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، کفار کے بڑے بڑے صنادید کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور ان کہا ہمیں کچھ وقت دو صلاح مشورہ کرنے کے لیے۔ وقت دے دیا گیا اور وہ اپنے گھمنڈ میں تھے کہ شاید ہمارا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا،
اس لیے انہوں نے حضرت حمزہ کو کہا ہم حدیبیہ کا صلح کو نامہ جو تھا معاہدہ اس کو منسوخ کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ یہ پیغام لے کے آ گئے، مگر ان کے آ جانے کے بعد ان کو تشویش ہوئی کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، مگر میرے اللہ نے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ تم سردار مکہ ہو، بنو کنانہ کے تم سربراہ ہو، جاؤ وہاں جا کر ان کو یعنی میرے کریم آ کر رسول عربی کو عرض کرو کہ معاہدے کی دوبارہ توثیق کرتے ہیں، ہم دوبارہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان مدینہ طیبہ میں آئے، اس وقت وہ کافر تھا ابو سفیان۔ وہ اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ جو ہماری ماں ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میرے کریم آقا کی زوجیت میں، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا ابو سفیان کے کہ میں اپنی بیٹی کے ہاں جاؤں گا، اور ایک طویل عرصہ کے بعد وہ اپنی بیٹی کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے یقین کامل تھا کہ ایک طویل عرصہ کے بعد، کئی سال کے بعد میری بیٹی مجھے دیکھے گی نا تو پھر بےتاب ہو جائے گی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ دوڑی دوڑی آئے گی اور اپنے بازو میرے گردن میں حمائل کرے گی، مجھ سے پیار کرے گی، اور پھر میں جو چاہوں گا اپنی بیٹی کے ذریعے اس کے خامد یعنی اللہ کے رسول سے منوا لوں گا۔ خیال اس کا یہ تھا۔ وہ سیدھا اپنی بیٹی کے گھر آیا۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو حضرت ام حبیبہ نے اس کا کوئی استقبال نہیں کیا۔ اس سے بتایا بیٹی میں تیرا باپ آیا ہوں۔ سیدہ ام حبیبہ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کوئی پروٹوکول نہیں دیا۔ چارپائی بچھی تھی جس کے اوپر میرے کریم آقا رسول اللہ کا مبارک بستر پہ بچھا تھا۔ بغیر ام حبیبہ کے کہے وہ چارپائی پہ بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ نے کہا ٹھہرو ابا، چارپائی پہ ابھی نہ بیٹھنا۔ جلدی سے وہ بستر اکٹھا کر دیا جو میرے کریم آقا رسول رحمت کا بستر تھا، بستر اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، فرمانے لگی اب بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان حیران ہوا کہ میری بیٹی نے بستر بچھانے کی بجائے بچھے ہوئے بستر کو بھی اکٹھا کر دیا۔ کہنے لگا بیٹی وہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ یعنی جس طرح ایک معمولی بستر بچھا ہوا نا تو آنے والے مہمان کو آ جاتے اس پر ذرا نہ بیٹھے، میں اس کو اٹھا لوں پھر آپ بیٹھیں، یعنی بستر معمولی ہے۔ کہنے لگا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا کہ میں سردار مکہ ہوں، یا پھر میں بستر کے لائق نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا تو اپنی بے شمار رحمت نازل فرما حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، میرے ماں باپ ان کے قدموں پر قربان، میرا جسم و جاں ان کے قدموں پر نثار۔ آپ نے کتنا خوبصورت اور ایمان افروز جواب دیا۔ فرمانے لگیں یہ بستر سید الطاہرین میرے آقا رسول رحمت کا ہے، ابا تو پلید اور نجس ہے، میں برداشت نہیں کرتی کہ تیرا ناپاک جسم اس بستر پر لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت، یہ ہے میرے نبی سے وفا۔ پھر حضرت ام حبیبہ کہنے لگیں ابا تو قریش کا سردار تھا، کون سی چیز مانے ہے تیرے لیے کہ تو میرے کریم آقا کا کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاتا؟ ابو سفیان نے ساری گفتگو کو اپنی زبردست توہین خیال کیا کہ میری بیٹی نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ گھر سے نکل آیا، صدیق اکبر کے ہاں گیا، کہا کہ ابو بکر تم معاہدے کو دوبارہ توثیق کروا دو۔ صدیق اکبر نے جواب دے دیا میں ایسے نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کے پاس گیا، تم رسول اللہ سے سفارش کر دو۔ حضرت عمر کے پاس ایک چھڑی پڑی تھی، فرما لگے اللہ کی قسم اگر اس چھڑی کے سوا میرے پاس کوئی بھی ہتھیار نہ ہو تو میں پھر بھی تیرے ساتھ جنگ کروں گا، اور اس وقت تک جنگ کروں گا یا تو تجھے ختم کر دوں یا خود اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت علی کے پاس آیا، گھر آیا، سیدہ فاطمہ بھی موجود تھیں، حسنین کریمین بھی تھے، ان کو سفارشی بنانا چاہا مگر ان سے بھی منہ کی کھائی۔ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوا، میرے نبی نے بھی اس کو گاسن ڈالی، پھر ذلیل و رسوا ہو کر یہ واپس آ گیا۔ میں نے اختصار سے کام لیا ہے، میں نے زیادہ تفصیل بیان نہیں کی۔ اس کے بعد میرے کریم آقا رسول اللہ نے شہر مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ واقعہ بہت طویل ہے۔ میرے کریم آقا 10,000 کا لشکر لے کر، بعض روایتوں میں 12,000 کا لشکر لے کر، مختلف قبائل کو مختلف جھنڈے عطا فرما کر بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ حرم مکہ کی جانب بڑھے تھے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی چاہتے تھے کہ یہ میری خبر اہل مکہ سے پوشیدہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدری صحابی ہیں، ان کے
بیوی بچے مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے ایک خط لے کر ایک لونڈی کے حوالے کیا۔ یہ لونڈی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں آئی تھی اور یہ قریش کی پرانی نوکرانی تھی، اسے آ کر قریش سے بھیک مانگی تھی، اور قریش نے بشمول میرے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے اس عورت کو بہت کچھ ہدایہ عطا فرمائے تھے، تحائف عطا فرمائے تھے۔ یہ عورت وہ تحائف لے کر ایک اونٹنی پر تحائف لاد کر، اتنے تحائف تھے، اونٹنی پر لاد کر یہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو، حضرت سیدنا زبیر کو، حضرت سیدنا مقداد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا کہ تم جاؤ، روضہ کاخ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس حاتم کا خط ہے، وہ لے آنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی زیر قیادت یہ احباب جو تھے، جو صحابہ کرام روضہ کاخ پر پہنچے۔ عجب بات ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا جب تم وہاں پہنچو گے ایک عورت ملے گی جو اونٹنی پر سوار ہے۔ ادھر یہ حضرات اپنے گھوڑوں کو ہوا بناتے ہوئے، تیز رفتاری کے ساتھ دوڑاتے ہوئے وہاں تک پہنچے، ادھر یہ پہنچے، ادھر وہ عورت بھی پہنچ گئی، دونوں ہی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت علی نے اس عورت کو روک لیا، فرمایا تیرے پاس حاتم کا خط ہے، وہ دے دو، میں قدر اختصار سے کام لے رہا ہوں، حاتم کا خط ہے وہ دے دو۔ تو اس عورت نے انکار کر دیا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی تلاشی لے لو۔ میرے نبی کا یہی حکم تھا، حضرت علی میرے نبی کے حکم کے عین مطابق عمل کر رہے تھے۔ میرے کریم نے فرمایا تھا اگر خط دے دے اسے کچھ نہ کہنا، وہ خط نہ دے، خط اس کے پاس ہے تو جی چاہے تو اسے قتل بھی کر دینا، وہ خط مکہ مکرمہ نہ پہنچنے پائے۔ حضرت علی نے اسی چیز پر عمل کیا، خط دے دو۔ اس عورت نے انکار کیا، میرے پاس خط نہیں ہے۔ آپ نے اونٹنی کو اٹھانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے سامان کی تلاشی لو، آخر وقت تک اس کی جان کو ہم بچائیں گے۔ اس کے سامان کی تلاشی لی گئی، کوئی خط نہ ملا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس عورت سے کہ خط تیرے پاس ہے، خط دے دے۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، بوڑھی عورت تھی، کہنے لگی میں لات عزیٰ کی قسم کھاتا ہوں میرے پاس خط نہیں ہے۔ فرمانے لگے خط تیرے پاس ہے، خط دے دے۔ اس عورت نے روتے ہوئے انکار کیا، کہنے لگی تو میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ نے پھر آخری جو عمل فرمایا وہ یہ تھا، جو حکم دیا، فرمایا کہ تو دیکھ رہی ہے میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے، مرد ہیں، میں ان مردوں کو حکم دوں گا یہ تیرے کپڑے اتاریں گے اور تیرے کپڑے اتار کر تلاش لیں گے، اگر پھر بھی خط تیرے پاس سے برآمد نہ ہوا تو اپنی تلوار نکال لی اور فرمایا پھر میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ کرام ابتداء یہ کہہ رہے تھے علی المرتضیٰ کے ساتھی کہ شاید اس عورت کے پاس خط نہیں ہے، یہ رو بھی رہی ہے، راستے میں گر گیا ہوگا یا کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی، خط اس کے پاس ہے۔ جب حضرت علی آخری وارننگ دی کہ میں تیرے کپڑے اترواؤں گا، تجھے ننگا کر دوں گا، برہنہ کر دوں گا، پھر تیری تلاشی یہ مرد لیں گے، اگر پھر بھی خط نہ ملا پھر میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس عورت کو یقین ہوگا کہ ایسے ہی کیا جائے گا، تو اس نے اپنی چٹیا سے خط نکال کر دے دیا، یہ خط لے لو۔ خط اس کے پاس تھا، حضرت علی وہ خط لے کے واپس آ کے اس عورت کو جانے دیا۔ میرے کریم آقا نے حضرت حاتم کو بلایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو اللہ کی قسم میرے اندر نہ کفر ہے نہ نفاق ہے، صرف اتنی سی بات تھی کہ میرے بیوی بچے مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں اور میرا تعلق قریش کے ساتھ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تھا ان پر کوئی احسان کر دوں تاکہ میرے بیوی بچے قتل سے محفوظ رہیں، کیونکہ جنگ میں ڈرتا تھا کہ وہ میری بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ میرے نبی نے ان کے عذر کو قبول فرمایا کہ تم اہل بدر سے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر میرے کریم آقا مکہ مکرمہ کی جانب تشریف لائے اور شاندار فتح حاصل ہوئی۔ رب کائنات نے اس سورہ بارکہ میں اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ اب ملاحظہ کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد آ گئی اور فتح ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا سا غور کریں، قرآن مجید فرقان سراپا نصیحت ہے۔ فتح کب ملتی ہے؟ جب اللہ مدد فرماتا ہے، اگر اللہ مدد نہ فرمائے تو فتح پتہ کیا چلا؟ یہ تیری اپنی ذاتی کوششوں کی، کاوشوں کی، اسلحہ کی، فوج کی، دانائی کی بنا پہ فتح نہیں ملتی، فتح میرا اللہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام کر کے کبھی یہ نہ کہیے کہ میں نے یہ کیا، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو ہم کوئی نیکی کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے دیکھیے جملہ کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی پھر ہے فتح، اگر اللہ کی مدد نہ آئے تو فتح نہیں ہوتی۔ ہم بڑے بے وقوف ہیں، بڑے بے وقوف ہیں۔ آج بھارت میں مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے،
ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں برباد کی جا رہی ہیں، وہ حملہ کر کے ایمان والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اور ہم جو معاذ اللہ ارباب اختیار ہیں، جو حکومت والے فوج والے ہیں، بدترین مجرم ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کے کان کھینچیں اور ان پر حملہ کرنے کی تیاری کریں کہ ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے اگر تم نے ایمان والوں کو کچھ نہ کہا۔ ہم کہتے جی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ رب فرماتا ہے جب میری جانب سے مدد آ جائے گی تم کو فتح ضرور مل جائے گی، تم اپنے رب پر بھروسہ تو کرو، ہمارے پاس یہ چیز ختم ہوگی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ رب کریم فرماتا ہے محبوب مکرم جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور تم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما دیا، پھر کیا ہوا؟ فتح مکہ کے بعد ارد گرد کے علاقے فوج در فوج وہ قبائل امڑ آئے، اور ایک ایک دن میں معلوم نہیں کتنے کتنے وفد، وہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں بھی حاضر ہوتے تھے، اور میرے کریم آقا کے دست حق پرست پر وہ بیعت کرتے تھے۔ میرا اللہ وہ خبر دیتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تم دیکھ رہے ہو لوگوں کو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ جو کل تک جان کے دشمن تھے آج وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پناہ لے رہے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر میرے کریم آقا کا جو اعلیٰ ترین کردار تھا وہ زمانے سے پوشیدہ نہیں تھا۔ جس طرح میرے نبی نے ان بدترین ظالموں کو، جان کے دشمنوں کو کھلے دل سے معاف فرما دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم کہتے ہوئے، پھر لوگ کشاں کشاں میرے کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں اس نعمت عظمیٰ پر تم کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، تسبیح سبحان اللہ بھی کہو، بحمد ربک اپنے رب کی حمد بھی کرو، واستغفرہ اور اپنے رب کے حضور طلب مغفرت بھی کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ہمیں کیا پتہ چلا؟ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کریں گے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، واستغفرہ اور اس سے صفا بھی چاہو۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں، اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، اسی طرح علامہ قرطبی نے اس کے تحریک نقل فرمایا ہے، مراد یہ ہے کہ اپنی امت کے لیے طلب مغفرت کرو، یا یہ نہیں کہ اپنے لیے نہیں، واستغفرہ اور اس سے مغفرت طلب کرو، یعنی اللہ سے۔ کن کے لیے طلب کرو؟ میرے کریم آقا کثرت سے استغفار فرماتے تھے اور اپنی امت کے لیے دعائے رحمت فرماتے تھے۔ اس سورہ بارکہ کے نازل ہونے کے بعد گویا میرے کریم آقا کو بتا دیا گیا تھا کہ اب وہ سارے معاملات مکمل ہو چکے ہیں، لوگ دین متین میں شامل ہو رہے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرو اور استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رجوع فرمانے والا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ لفظی معنی ہم یوں ہے، لیکن ہم یوں کرتے ہیں اس کا معنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کی جانب اپنی رحمت کے ساتھ، توبہ کا لفظی معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، تم اپنے رب کی جانب رجوع کرو، تمہارا رب تمہاری طرف رجوع فرمانے والا ہے۔ تو میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ آپ نے اب دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرم کے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، وہ چاہے تو اپنی آخرت کو اختیار کرے، چاہے تو دنیا میں رہنا پسند کرے۔ اس بندے نے اپنی آخرت کو اختیار کیا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے۔ باقی صحابہ نے مطلقاً سمجھا کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ وہ عبد خاص کون ہیں، یعنی میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مکمل صورتوں میں قرآن مجید فرقان میں کی سب سے آخری صورت یہی ہے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے ہمیں قیامت کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت اور قبر میں ان کی پہچان اور شفاعت مقدر فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔